الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. درود
المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما گرامی قدر صد ذی وقار انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز بچوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے آپ حضرات کے سامنے انسانی زندگی اور موت کے بارے میں کچھ بات عرض کی تھی کہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں کی ہر ایک چیز فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کے پاس تم نیکیاں کر کے بھیجو گے وہ ہمیشہ اس کے ہاں باقی رہیں گی۔ ایک دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک، کہ دنیا کا مال، دنیا کا سامان، یہ بیٹے، یہ رزق، یہ دولت، یہ جائیدادیں، جتنی بھی دنیا کے اندر چیزیں ہیں جن کا مالک رب ذوالجلال نے انسان کو بنایا، قرآن فرماتا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، کہ یہ جتنی چیزیں ہیں نا یہ دنیا کی زندگی کا زیب و سامان ہے، دنیاوی زندگی کا، اور ہمیشہ باقی رہنے والی، اللہ کے ہاں باقی اس کے خزانے میں رہنے والی کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، وہ انسان کی نیکیاں ہوتی ہیں، انسان کے نیک اعمال ہوتے ہیں۔ نیکیوں کے اندر اب ساری چیزیں آ گئی، نماز پڑھنا بھی نیکی، روزہ رکھنا بھی نیکی، حج کرنا بھی نیکی، زکوٰۃ دینا بھی نیکی، صدقات خیرات کرنا بھی نیکی، اولاد سے اچھا سلوک کرنا، ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنا، دوست و احباب سے اچھا سلوک کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ نیکیوں کے دروازے ہیں سارے کے سارے۔ بہت ساری نیکیاں اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر یہاں بتائی ہیں اور قرآن میں احادیث میں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت مبارکہ میں نے خطبہ کے اندر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا، سب سے پہلی بات کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، ایمان کی دولت، یہ کلمے والی دولت۔ اللہ ہمیں یہ کلمے والی دولت نصیب فرمائے اور حق اور سچ کے ساتھ اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کلمہ معمولی کلمہ نہیں ہے، اس کا تو بڑا وزن ہے، یہ بہت بھاری ہے، قیامت والے دن ترازو کے اوپر بہت بھاری ہوگا یہ لا الہ الا اللہ جو ہے نا۔ ہم کو غفلت کے اندر یوں ہی پڑھ دیتے ہیں نا، میرا والد مسلمان، میرا دادا مسلمان، پردادا مسلمان، آگے میں بھی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کے بس مسلمان ہو گیا۔ نہیں، کلمہ بہت بڑی چیز ہے، یہ ایمانداری والی بات ہے۔ جن لوگوں نے یہ کلمہ دل سے پڑھا، ان کے اوپر پھر پتھر رکھے گئے،
آگ کے شعلے رکھے گئے، صفوں کے اندر لپیٹ لپیٹ کر کے ان کو دھونیاں دی گئی، چکیاں چلوائی گئی، آروں سے ان کو چیرا گیا، ان کے 2 ٹکڑے کیے گئے، لیکن ان کو اس کلمے کی قدر کا پتہ تھا اور اس کلمے کی اہمیت کا پتہ تھا۔ یہ کلمہ ہے کیا، یہ کتنا بھاری ہے اور اللہ کے نزدیک یہ کتنا محبوب ترین کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، چوں بگویم کہ مسلمانم بترسم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، چوں بگویم کہ مسلمانم، کہ جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ میں مسلمان ہوں، بترسم تو میں ڈرتا ہوں، مجھے خوف آتا ہے یہ کہنے سے کہ میں مسلمان ہوں، کہ دانم مشکلات لا الارا، کہ مجھے لا الہ کی مشکلات کا پتہ ہے، میں جانتا ہوں کہ لا الہ پڑھنے کے بعد کتنی مشکلات آتی ہیں، کتنی انسان پہ آزمائشیں آتی ہیں، کتنے امتحانات آتے ہیں۔ اور اس کا آپ بے شک قرآن و حدیث تاریخ اٹھا کے مطالعہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں جائیں، اللہ کے نبی نے جب اسلام کا یہ کلمہ بلند کیا، اس کی آواز بلند کی، کتنا آپ کو ستایا گیا، کتنی آپ کو تکالیفیں دی گئی، کتنی پریشانیوں کے اندر آپ کو مبتلا کیا گیا۔ اللہ کا نبی راستہ گزرنا چاہتا ہے، راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے ہیں۔ اللہ کا نبی نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اوپر لا کے اونٹ کی اوجڑی رکھ دی جاتی ہے۔ اللہ کا نبی راستے سے گزر رہا ہوتا ہے، لوگ پاگل، دیوانہ اور مجنون کہہ کے اور لڑکوں کو، باس لڑکوں کو پتھر ڈھیلے ہاتھوں میں دے کے پیچھے لگاتے ہیں کہ اس کو مارو، یہ معاذ اللہ مجنون ہے، پاگل اور دیوانہ ہو گیا ہے۔ پھر آگے صحابہ کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہونے کے بعد ان کے اوپر کتنی مشکلات آئی، کتنی پریشانیاں آئی، کتنی آزمائشیں آئی، کتنے امتحانات آئے۔ ایک مارتا، وہ مار مار کے تھک جاتا، دوسرے کی باری آ جاتی، وہ مار مار کے تھک جاتا، تیسرے کی باری آتی، وہ مار مار کے تھک جاتا، لیکن پھر بھی وہ کیا پکارتے؟ احد احد، کہ اللہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا لوگوں کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے باوجود حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پھر بھی عہد و عہد عہد پکارتے۔ کتنی مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ اسی لیے سلطان العارفین فرماتے ہیں، ہور دوانا دل دی کاری، ایک کلمہ دل دی کاری ہو۔ سلطان باہو سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، رات دن گناہ کر کر کے، اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کر کر کے، جرائم کر کر کے، بدکاریاں کر کر کے، بے حیائیاں کر کر کے، فحاشیاں کر کر کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے، میل آ جاتا ہے، جس کے بعد دل کوئی بھی خیر کی بات قبول نہیں کرتا، نیکی کی بات قبول نہیں کرتا۔ رات دن گناہ کر کر کے ایک وقت آتا ہے، مورے جباریت لگ جاتی ہے، جس طرح کسی برتن کو آپ یوں اوندا کر کے رکھ دیں، اس میں سے نہ کوئی چیز نکل سکتی ہے اور نہ اندر جا سکتی ہے۔ بیعینی ہی یہی انسان کے دلوں کی مثال ہے۔ رات دن گناہ کر کر کے، بے حیائی فحاشیاں کر کر کے انسانوں کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا، میل کچیل آ گیا۔ تو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ صورتحال بن جائے تو اس وقت اس لا الہ کی ضرب اپنے دلوں پہ لگایا کرو، لا الہ الا اللہ، کہ یا اللہ تو ہی تو اور کچھ بھی نہیں، یا اللہ تو میرے دل میں آ جا، میرے دل میں ڈیرے لگا لے۔ فرمایا، ہور دوانا دل دی کاری، ایک کلمہ دل دی
کاری ہوں تے کلمہ دور زنگار کریندا اے کلمہ ہٹ پن ساری ہوں۔ جب گناہگار بندہ اس کلمہ کا ورد کرے گا، کلمہ کا ذکر کرے گا، اس اپنے مردہ دل کے اوپر کلمہ کی ضرب لگائے گا، تو سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر وہ گناہوں کا میل کچیل اور گناہوں کی وجہ سے جو زنگ آ گیا تھا وہ سارا زنگ اترتا چلا جائے گا، اور فرماتے ہیں کلمہ ہی ہٹ پنساری ہوں۔ پنساری کی جو دکان ہوتی ہے وہاں مختلف قسم کے نسخہ جات، مختلف قسم کی دوائیاں ملتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ گناہگاروں کے دلوں کا میل کچیل اتارنے کے لیے یہ کلمہ ہی پنساریوں کی دکان ہے۔ فرماتے ہیں کلمہ ہی رے لال جواہر تے کلمہ ہی ہٹ پن ساری ہوں تے اتھے اتھے دوئیں جہانے ایک کلمہ دولت ساری ہو۔ جس انسان نے دل کی زبان سے یہ کلمہ پڑھا ہوگا، جو انسان ایمان لایا ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک گناہگار بندہ جس کے سارے دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، سارے رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اللہ اکبر، اللہ رب العزت اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ فرما دے گا، جہنم کا فیصلہ۔ اب وہ بندہ بیچارہ جہنم کی طرف رواں دواں ہوگا، فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے ہوں گے، اللہ رب العزت فرمائے گا میرا بندہ ادھر واپس آ، فرشتوں سے حکم فرمائے گا اس میرے بندہ کو ایک دفعہ واپس لے کے آؤ۔ چنانچہ فرشتے اس گناہگار آدمی کو جس پہ جہنم واجب ہو گئی ہوگی واپس لے کے آئیں گے، وہ آدمی واپس آئے گا، اللہ فرمائے گا آ جا، تیری ایک چھوٹی سی نیکی بھی ہمارے پاس ہے، جا اس کا بھی تو جا کے وزن کرا لے، جا اس کا بھی جا کے وزن کرا لے۔ چھوٹی سی پرچی اس کو دی جائے گی، اب وہ دیکھے گا ہاتھ میں اس پرچی کا وزن کیا ہے، میرے تو گناہ اتنے ہیں کہ میرا تو گناہوں کا پلڑا، ترازو کا پلڑا جھک کر کے زمین کے ساتھ لگ جائے گا، یہ پرچی بھلا میرے کیا کام آئے گی۔ روایات میں آتا ہے وہ آدمی جائے گا جہاں رب ذوالجلال کی عدالت قائم ہوگی، انصاف کا ترازو قائم ہوگا، ہر انسان کی نیکیوں کو بھی تولا جائے گا، بدیوں کو بھی تولا جائے گا، ظلم کا بھی وزن ہوگا، انصاف کا بھی وزن ہوگا، جائز کا بھی وزن ہوگا، ناجائز کا بھی وزن ہوگا۔ بات مختصر، وہ آدمی وہاں پہ جائے گا، جا کر کے اپنی برائیوں کا بھی وزن کرائے گا اور نیکیوں کا بھی وزن کرائے گا۔ اب ایک طرف اس کی ساری برائیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی اور دوسری طرف وہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اللہ کا فضل دیکھیے، اللہ کا فضل اس کی طرف متوجہ ہوگا، وہ کاغذ کے تھوڑے سے پرزے والا پلڑا اس کا جھک جائے گا اور گناہوں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں اتھے اتھے دوویں جہانے ایک کلمہ دولت ساری ہو۔ اور اللہ کے فضل کی بات دیکھیے، اور جب وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا جائے گا، اس کو جب کھولا جائے گا تو اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہوگا؟ لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ اللہ ہمیں کلمہ صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں،
کلمہ تو ہر مسلمان آدمی کو آنا ہی چاہیے، میں مسلمان ہی تب ہوں گا جب مجھے کلمہ صحیح آئے گا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہو یا نہ ہو، اس کا ذکر زبان پہ جاری رکھا کیجیے، لا الہ الا اللہ۔ جہاں ہم فضول باتیں سارا دن کرتے ہیں، لغویات میں مبتلا رہتے ہیں، غیبت چغلی بیٹھ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کلمے کا ورد کر لیا کرے، اور پھر دیکھنا اس کی برکت سے میرے دل سے وہ گناہوں کا میل کچیل اللہ کس طرح صاف فرماتا ہے، او شیشے کی طرح چمکدار صاف شفاف ہو جائے گا۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی تھی، اور طرف چلے گئے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان، جہاں سے بات چلی تھی۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان بڑی چیز ہے بھائی، قیامت والے دن فیصلہ جو ہونا ہے نا، وہ ایمان ہی کی بنیاد پہ ہوگا۔ اگر میرا عقیدہ صحیح ہوا، میرا ایمان صحیح ہوا، تو باقی میری نیکیاں بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں گی، میرے گناہ بھی اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر میرا ایمان ہی صحیح نہیں، میرا عقیدہ ہی صحیح نہیں، چاہے میں جتنی مرضی نمازیں پڑھوں، جتنے مرضی میں حج کرتا رہوں، جتنے مرضی میں صدقات خیرات کرتا رہوں، ساری کی ساری ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جائے گی۔ تو سب سے بنیادی اور پہلی چیز ہے وہ انسان کا ایمان ہے۔ ایمان بڑی چیز ہوتی ہے، جیسا کہ اپنی پنجابی زبان میں بھی ہمارے ساتھی بزرگ باز کہہ رہے ہیں، ضمیر اندر ہی ہے، ضمیر کو یہی ہے، ضمیر زندہ ہی ہے تو اپنے ضمیر نہ نکال کر، وہ یہی ایمان ہوتا ہے بھائی۔ تو فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لائے اور ایمان کے بعد پھر نیک اعمال اختیار کیے، اچھے کام کیے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک ھم خیر البریہ، جتنی دنیا کے اندر مخلوق پائی جاتی ہے نا، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے بعد نیک اعمال اچھے کام کرتے رہے، وہ سب سے بہترین مخلوق ہیں، ساری مخلوق میں سے وہ بہترین مخلوق ہیں۔ اللہ ہمیں اس بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر کچھ نیکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ انسان یہاں سے چلا جاتا ہے، جن کا ثواب اس کے نام اعمال نے مرنے کے بعد بھی لکھتے رہتے ہیں فرشتے، جاری اور ساری رہتا ہے۔ بس یہ بات سمجھا کے آپ کو بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے نا، اس کے سارے ہی اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد کوئی بھی انسان نہ نیکی کر سکتا ہے اور نہ برائی کر سکتا ہے۔ نیکی کرنے کا زمانہ یہ دنیا والا زمانہ، دنیا کی زندگی والا زمانہ ہوتا ہے۔ جب انسان پہ موت طاری ہو گئی، قبر میں چلا گیا، وہاں کوئی نہ انسان نیکی کر سکے گا اور نہ برائی کر سکے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے سارے ہی اعمال ختم ہو جاتے ہیں الا من ثلاث، ہاں تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ پھر بھی اگر وہ انسان مرنے والا دنیا کے اندر وہ کام کر کے جائے نا، تو اس کے نام اعمال میں ان کا ثواب، ان نیکیوں کا ثواب برابر جاری اور ساری رہتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ جو ہے، اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے اندر صدقہ جاریہ کام کرتا ہے، مسجد بنوائی، مدرسہ بنوایا، نلکا لگوایا، کوئی درخت لگایا، کوئی سرا بنوائی، کسی پڑھنے والے کو قرآن لے کے دے دیا، کسی کو حدیث لے کے، جو بھی نیکیاں ہوتی ہیں وہ یہ کام کرنے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن جب بعد میں آنے والے لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہتے ہیں نا، اس کے نام اعمال میں بھی صدقہ جاریہ کا ثواب برابر جاری اور ساری رہتا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی او علم ينتفع به، اور دوسری چیز علم ہے، علم دین، کہ کوئی آدمی یہ علم اپنے بعد میں پڑھا کر کے چھوڑ کے جاتا ہے، اس کے آنے والے شاگرد پڑھاتے ہیں، ان کے شاگرد پڑھاتے ہیں، قیامت تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے، تو اس کے نام اعمال میں ان چیزوں کا ثواب برابر بعد میں بھی پہنچتا رہتا ہے۔ اور تیسری چیز جس کی آج کل ہم سب کو بہت ہی اشد ضرورت ہے اور اس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی خاص ضرورت ہے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی او ولد صالح یدعو له، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور تیسری چیز نیک اولاد ہے، نیک اولاد۔ مرنے والا اپنی دنیا کی زندگی کے اندر اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے،
اس کو حافظ بنائے، قاری بنائے، عالم بنائے، نیکی کی طرف اس کو لگا کر کے جائے، اس کے مرنے کے بعد وہ نیک اولاد اس کے لیے ایصال ثواب کرے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، بخشش کی دعا کرے، تو اس کا ثواب بھی اس مرنے والے کے نام اعمال میں جاری اور ساری رہتا ہے۔ لیکن آج تو میری ساری تگ و دو ہی دنیا والے معاملے کی طرف ہے۔ بہت کم لوگ ہیں، ایمانداری والی بات ہے، گھروں کے گھر خالی ہیں۔ خدا را خیال کرے، یہ امتحان ہوئے ہیں 5ویں کے بچوں کے، ایک ایک بچہ اپنے گھروں میں حافظ قاری ضرور بنائے، تاکہ وہ گھر کا ماحول کچھ ٹھیک کرے، گھر کے اندر تلاوت کلام ہو، قرآن کی تلاوت کی جائے، اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔